بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی وظائف کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک انفارمیٹو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں اذان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اذان شاعر دین میں سے ہے۔ اذان کا احترام، اذان سے محبت ہر مسلمان کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی فضیلت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے میدان حشر میں جب تمام لوگ گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے تو مؤذنوں کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، تب ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نمازی تابع اور مؤذن متبوع ہوا، یعنی جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ اور متبوع چونکہ سردار ہوتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کی گردن بلند ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ جہاں اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے کی سخت ترین وعید اور سخت سزائیں بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ سزائیں تو اس دنیا میں ہی ہیں۔ اذان کا احترام کرنے پر اس کا اجر و ثواب اور اس کو نہ سننے پر اس کا عذاب کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ ایک شخص ان کے پاس آ کر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا اسی طرح اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر اذان سنے تو اس گھر پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اذان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور سننے کے فضائل اور برکات کیا ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ بس اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کی طرف دیکھ کر یہ پابندی سے اذان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، بس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حقیقی وظائف کے پیارے ناظرین، یہ اجر و ثواب تو اس شخص کے لیے ہے جو اذان دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے جو جیسے ہی اذان کی آواز سنے تو اپنے سب کام کاج کو صرف اذان کے احترام میں چھوڑ دیتا ہے اور اذان سن کر اذان کے الفاظ دہراتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرایا کرے۔ پھر جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تم میں سے بھی ہر شخص انہی الفاظ کو دہرائے۔ پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرا کر اس کا جواب دے۔ پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں بھی ہر شخص انہی الفاظ سے اس کی تائید کرے۔ بس جس نے اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدقے دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کس قدر خوبصورت بات ہے۔ حقیقی وظائف کے پیارے ناظرین، جہاں اذان سن کر اس کا جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے پر بھی سخت ترین وعیدیں بھی ہیں۔ جو شخص اذان کی آواز سن کر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اذان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے کام کاج نہیں چھوڑتا، اس شخص کے لیے کاروبار میں اللہ پاک برکت اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس ایک تاجر آ کر اپنی بے برکتی کا ذکر کرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اذان کے وقت اپنے کام کاج کو ختم کر کے اذان کے احترام میں بند کر دیتے ہو یا خاموش ہو جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں ایسا نہیں کرتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذان کو احترام کرو، پھر دیکھنا
تمہارے کاروبار میں کیسی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اسی طرح ہماری جو بہنیں اذان کی آواز سن کر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتی، ان پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ پھر جس پر اللہ کی لعنت برسے، بھلا اس گھر میں رحمت کیسی آ سکتی ہے؟ کیسے وہ گھر خوشحال ہو سکتا ہے؟ کیسے اس گھر میں سکون آ سکتا ہے؟ جو اذان کا احترام نہ کرتا ہو، یہاں اذان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ سندھ کے ایک گاؤں میں تبلیغی جماعت کا گزر ہوا تو پتہ چلا یہاں کے لوگ بے دین ہیں، انہیں کلمہ تک نہیں آتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں، خدا رسول کا نام نہیں سنا۔ ان اللہ کے بندوں نے انہیں دین کی دعوت دینے کا سوچا اور وہیں پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے اس شرط پر بات سننے کی حامی بھری کہ ہمارے ہاں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اسے سپرد خاک کریں۔ جماعت والوں نے کفن دفن کا ضروری انتظام کیا، جنازہ پڑھا، ایک جگہ کو قبرستان کا نام دے کر خاتون کی تدفین کر دی۔ دوران تدفین جماعت کے ایک ساتھی کے ضروری کاغذات قبر میں گر گئے۔ کاغذات اہم تھے، اس لیے قبر کشائی کا فیصلہ ہوا۔ اس صورتحال میں میت کے گھر والوں سے اجازت لی گئی۔ ان کی اجازت سے قبر کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں قبر روشن اور نور سے پر نور ہے، ہر طرف پھول بکھرے پڑے ہیں۔ میت کا پورا جسم گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایک سرخ گلاب میت کے ہونٹوں پر رکھا ہے، جس سے قطرہ قطرہ پانی میت کے حلق میں جا رہا ہے۔ قبر کھلتے ہی ہر طرف خوشبو پھیلنے لگی، لہٰذا جلدی سے قبر کو بند کر دیا گیا، کیونکہ ایسے معاملات اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ میت کے گھر والوں کو اس عظیم نعمت کی خوشخبری سنائی گئی اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی پوچھی گئی۔ خاتون کے اہل خانہ کا کہنا تھا، ہم نے کبھی اسے کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا، ہاں ایک چیز جو وہ اکثر کیا کرتی تھی اور جسے ہم نے اسے ساری زندگی اسی عمل کو کرتے دیکھا۔ جماعت والوں نے اس عمل کو بتانے کا اصرار کیا تو انہوں نے کہا اس کی عادت تھی، وہ کبھی بھی اذان کی آواز میں بیت الخلاء نہیں جاتی تھی، شدید حاجت بھی ہوتی تو ادب کی خاطر انتظار کر لیتی۔ اس حالت میں اذان کی آواز کانوں میں نہ آئے تو آج ہمارے مسلم معاشرے کی یہ حالت ہے کہ گھر میں بڑے سے چھوٹوں تک کوئی اکا دکا ہو جو اذان کے لفظوں کا احترام کرتا ہے، اسے معلوم ہو کہ اذان میں مؤذن نے کیا کہا ہے، تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے جب اذان کی آواز سنیں تو ادب اور احترام کے ساتھ اذان کو سنیں۔ حقیقی وظائف کے پیارے ناظرین، حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو تو جب اذان کی آواز آئے تو قرآن پڑھنا بھی بند کر دو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا ادب و احترام کتنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے سنا اور جو کچھ میں نے آپ کو سنایا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹو ثابت ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔